جا رہی ہے۔ عید کی مناسبت سے ملک بھر کے مساجد عیدگاہوں میں نماز کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ اور ملک اور قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ صدر وزیر اعظم سمیت دیگر سیاسی قیادت کی عید الفطر کے پرمسرت موقع پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوشیوں بھرے لمحات میں مستحق افراد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دعا ہے عید الفطر پر ہر گھر میں امن، سکون اور خوشیاں ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں شہدائے جمہوریت کے مزار پر ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد شہریوں کو عید کی مبارکباد دی، مصافحہ اور معائقہ بھی کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے شہدائے جمہوریت کے مزارات پر حاضری دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کے لان میں عید کی نماز ادا کی۔ ان کے ہمراہ مسلم ممالک کے کونسلر جنرل سمیت ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار بھی تھے۔ نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈمپر حادثات پر کراچی کی عوام سے معذرت کرتا ہوں۔ عید سادگی سے منا رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات پر عید کے بعد لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کراچی کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمارے لوگ ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی گورنر ہاؤس سندھ میں نماز عید کے بعد میڈیا سے بات چیت۔ کہا دعوے سے ڈمپر مافیا کہتا ہوں کہ ڈاکو غیر مقامی ہیں۔ کراچی کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ سینئر رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ قاتلوں کی گرفتاری تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھاری دل کے ساتھ قوم کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کم از کم 10 روپے فی یونٹ کمی کی جانی چاہیے۔ دشمن ممالک چاہتے ہیں یا نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے۔ تمام پاکستانیوں کو اختلافات بھلا کر ملک کے لیے کوشش کرنی ہے۔ افواج سیکورٹی کے ادارے جوان وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا دریائے سندھ سے نئی کینالز نکالنے پر اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نہریں نکالنے کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا اور بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ درخواست ہے کہ ایسا مطالبہ نہ کریں جس سے دہشت گردوں کی حمایت کا تاثر قائم ہو۔ پی ٹی ایم کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہتے، انہیں چاہیے ٹرین پر یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی مذمت کریں۔ معاہدہ نہ کیا تو بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ کہا اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو ایک خط بھیجا جس میں کہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود نے کہا ہے کہ ایران سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس رہنماؤں کو غزہ سے نکلنے کی پیشکش، 7 شرط بھی رکھ دی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو حماس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی پیشکش کی، لیکن شرط رکھی کہ مسلح گروپ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ ہم جنگ کے دوران مذاکرات کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے موقف میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، حماس اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور غزہ میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، اسرائیلی حملے جاری، 5 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے باشندے عید کی خوشیوں کے بجائے فضائی حملوں، تباہ شدہ گھروں اور جنازوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خان یونس میں الصبح ہونے والی فضائی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی پر حملے میں 3 لڑکیاں شہید جو عید کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ رفح میں مزید 11 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں 6 فلسطینی ریڈ کرسنٹ کے ارکان شامل تھے۔